یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. آئے دن آپ سنتے ہیں. آج بھی سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن مجید کو آگ لگایا گیا. یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو دلی ٹھیس پہنچانے کے لیے. لیکن میرے دوستو، اگر قرآن مجید میں آگ لگائی جاتی ہے اور ہم تماشا دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہو نہیں سکتا. کبھی ناروے کے اندر، کبھی فرانس کے اندر، کبھی سویڈن کے اندر آئے دن سنتے رہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ قرآن نے تو کھلا چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب جھوٹی کتاب ہے، بناوٹی کتاب ہے، تم اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو. لیکن جو باطل قوم ہوتی ہے، جھوٹی قوم ہوتی ہے، ان کے پاس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں. تو ان کو بوکھلاہٹ آتی تھی، اس قرآن کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو وہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن مجید میں آگ لگاتے ہیں. میرے دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ناچیز کے دل میں قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے. اس گنہگار کے دل میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا ہے. نہ جانے سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اوپر حفاظ کرام ہیں. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. ایسا معجزہ ہے میرے بھائی کہ الحمدللہ رب العالمین سے جب کوئی حافظ شروع ہوتا ہے تو من الجنت والناس پہ ختم کرتا ہے. آج تک دنیا میں کوئی کتاب باقی نہیں رہی. یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری رب نے خود لی ہے. رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ کرم پہ ہے. قیامت تک قرآن میں کوئی ایک حرف بھی ہٹا نہیں سکتا، ایک حرف لگا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے. میرے بھائی، میں اور آپ قرآن سے لپٹیں. یہ تو مہینہ قرآن کا مہینہ تھا، لیکن بعض ایسے مسلمان ہیں کہ اس مہینے میں بھی قرآن نہیں کھولتے. یہ قرآن جو ہدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا. لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیری قالی ہے ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب تک ہم قرآن کو پکڑے ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ، وہ اس وقت تک ہم کامیاب تھے، ہم ہی سربلند تھے، پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت تھی. لیکن قرآن کہتا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقے بازی میں نہ بٹو. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم تفرقوں میں بٹو گے، تنظیموں میں بٹو گے، قوموں میں بٹو گے، جماعتوں میں بٹو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے اندر سے روب دبدبے کو ختم کر دے گا. آج مسلمان شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، فلاں فلاں فلاں، اتنی فہرست لگ جاتی ہے ایک جماعت میں. اس لیے ہمارا روب دبدبا ختم ہو گیا ہے کہ ہم فرقوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں. اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. وہی فرقہ واریت کا چشمہ لگا کر دیکھ رہا ہے. مسلمانوں، ہوش میں آؤ. اللہ کے رسول کے نام سے ایک ہونا ہوگا، قرآن کے نام سے ایک ہونا ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ قوم جس کا قبلہ بھی ایک ہے، جس کا کعبہ بھی ایک ہے، جس کا خدا بھی ایک ہے، جس کا حرم بھی ایک ہے، جس کا نبی بھی ایک ہے، یعنی سب کچھ ایک ہے. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی. یعنی ہمارا تو اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، کتاب بھی ایک، سب کچھ ایک ہے. لیکن پھر بھی ہم کتنی جماعتوں میں، تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے تو 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوستو، ہم ایک خدا والے انیک میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور ایک ہونے کا راستہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ایک ہونا ہوگا.